الرحمن الرحیم، السلام ناظرین۔ اس ویلاگ کے اندر جناب دو خبریں، ایک تو سروے گیلپ کا ایک نیا آیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ان کی تقریر، معاشی صورتحال، اس کے اوپر سارا سروے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی افغان بھائیوں کے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے، اور تھوڑی سی ڈیٹیل جو اس افغان بھائیوں کے افغانستان واپس منتقلی کو لے کے کچھ تفصیلات ہیں جو عوام تک نہیں پہنچی، وہ اس ویلاگ میں کوشش کروں گا کہ ان کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں۔ لیٹس اسٹارٹ ود دا سروے۔ جناب سروے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 50% پاکستانی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ ملک کی مستقبل کے لیے بہتر ہے، یہیں پہ رک جائیے۔ اب میرا اس پہ ٹیک ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ نے ڈیٹیل، کیونکہ یہ اوپن ایڈٹ کا کویسچن ہے، اس میں کیسے بہتر ہے کیسے نہیں، لیکن ایک ضرور سیکٹ یا ایک ضرور حصہ ہوگا عوام کا جس نے شاید یہ کہا ہو کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اس لیے بہت بہتر ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، جیل کاٹیں، سزا کاٹیں، تو لگے تمام لوگوں کو کہ انصاف یا ہے اس ملک میں کوئی قانون بھی۔ کہیں پر یہ لوگوں کی جو اپروچ بن گئی ہوئی تھی کہ یہ لوگ، مجھ سمیت لوگ بہت سارے یہ سوچنا سٹارٹ ہو گئے ہوتے کہ پاکستان کے کچھ خاندان قانون سے ماورا ہیں، تو شاید اسی 50% میں ان کی واپسی کو نواز شریف صاحب کی کوئی بہتری اسی لیے قرار دیا گیا ہو کہ یہ جیل میں جائیں، سزا کاٹیں، باقی جس طرح باقی 50 روپے چوری کرنے پہ لوگ سزا کاٹتے ہیں، تو جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں سزائیں کاٹیں۔ اور اگر یہ امپریشن زائل ہو جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب باعزت طریقے سے بری کر دیے جاتے ہیں تمام سزاؤں سے، تو پھر یہ اس امپریشن کے اوپر میں دوبارہ سے بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال آگے چلیے، تو 30% لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ معیشت اور جو ملکی معاشی بحران ہے اس سے یہ نکال لیں گے۔ اب بھی یہاں پہ بھی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیسے نکالیں گے نواز شریف صاحب؟ یا تو یہ جو سپیچ انہوں نے دی مینار پاکستان میں، جو انہوں نے تقریر کی، اس میں کوئی روڈ میپ دیا انہوں نے، کوئی معاشی کوئی نمبرز، کوئی بات، کوئی میپ دیا آپ کو؟ نہیں دیا۔ کیا اسحاق ڈار صاحب جو 16 مہینے میں ہم پر وارد کیے رکھے گئے، اور جو اسحاق ڈار صاحب ملکی معیشت کے ساتھ کر کے گئے شہباز لیڈ گورنمنٹ میں، کیا وہی اگلے وزیر خزانہ ہوں گے اگر نون لیگ کو موقع ملتا ہے؟ تو کیسے اسحاق ڈار صاحب نکال سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی روڈ میپ دیا، اس کے اوپر بات کی انہوں نے؟ تو کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا گھر بیٹھے ہوئے؟ یا نواز شریف صاحب کا کوئی ایک کارنامہ مجھے بتا دیجئے۔ 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ نواز شریف صاحب میٹرو بس لے کے آئے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، کیا وہ منافع بخش کاروبار ہے؟ پاکستان کی اسٹیٹ کو کیا اس سے منافع ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کا کوئی ایک پروجیکٹ اس طرح کا مجھے بتا دیجئے کہ جو ان کا لایا گیا ہو اور وہ منافع بخش ہو۔ تو پھر کیسے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا برین اس حد تک کام کرتا ہے، یا انٹرنیشنلی وہ اتنے ایفلوئنٹ ہیں، ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ اس میں لا کر کچھ طرح کا پروجیکٹ لے آئیں گے پاکستان میں کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی اور ہم معاشی بحران سے نکل جائیں گے؟ ایٹ دس مومنٹ جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جناب کوئی بھی بندہ آ جائے پاکستان کو معاشی بحران سے فوری نہیں نکال سکتا۔ عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اب اس کو وقت لگے گا۔ جو بڑا غرق شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم 16 مہینے میں کر گئے نا، اس کو وقت لگے گا، اور اچھا خاصا وقت لگے گا۔ جو بھی آپ کو کوئی سبز باغ دکھاتا ہے کہ 6 مہینے دے وچ کوئی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، لیوز ان فولز پیراڈائز، ممکن نہیں ہے۔ جب چیزیں تباہ و برباد کر دی جائیں تو آباد کرتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے۔ اب آگے چلیے، تو اس میں یہی اسی سروے میں کہ جی 22% پاکستانی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی چیئرمین تحریک انصاف واحد امید ہیں۔ جناب نہیں، معیشت کو لے کر چیئرمین تحریک انصاف بھی واحد امید نہیں ہے۔ حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں معاشی کہ چیئرمین تحریک انصاف بھی ہو تو ان کو 5 سال بلا تعطل ایٹ لیسٹ دیے جائیں تو کوئی پالیسیز سیٹ کی جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جو حالات ہے اس کو نکالنا پاسبل نہیں ہے ایٹ دس مومنٹ۔ خیر، اسی طرح کی یہ ایک سروے ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ 70% لوگوں نے کہا ہے کہ مفاہمت کے حامی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا۔ ایک حد تک، ایک پوائنٹ تک میں اس کے اوپر بالکل متفق ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی وکٹمائزیشن صرف ایک ہے، اور وہی ہونی چاہیے باقی مہذب ملکوں کی طرح بھی۔ وہ وکٹمائزیشن ہے اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کی پالیسیز میں جہاں فلا نظر آئے اس کے اوپر دبا کر تنقید کرے، اپوزیشن کرے، کوئی بھی جماعت جو اپوزیشن میں ہو۔ اس سے زیادہ کوئی مخالفت یا کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف گورنمنٹ میں آتی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو نون لیگ اور تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت آ جائے، ان کو پرسنل لیول کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح مقدمے بنتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، جو فیکٹرز کیسز بنواتے ہیں ان کو ریزسٹ کیجئے۔ میں پھر سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیکٹرز
آپ کے مد مقابل لوگوں پہ کیسز بنواتے ہیں اور بعد میں آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیسز میں نے نہیں بنوائے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کی مثال ہے۔ اسی طرح بہت سارے کیسز ہیں جو شہباز شریف صاحب بھی جس سے بری الزما ہو گئے، انہوں نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں رکھو۔ سو بھائی جان، یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ویک اپ کال ہے۔ یہ اس کے اوپر جو 70% لوگوں نے کہا ہے نا کہ مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے ملک میں، یہ مہذب لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کے اس فیکٹر کے اوپر میں بالکل متفق ہوں۔ دو کہ جن اسکالرز نے یہ کہا ہے اکارڈنگ ٹو گیلپ سروے کہ جی وہ 30% لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نکال لیں گے، ملکی معیشت کا حل نکال لیں گے، بحران سے نکال لیں گے، ان کے اوپر میں انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتا ہوں، ورنہ اور میرے پاس مزید اس کے اوپر کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے 38% لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ میں پرسنلی ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، میں بھی سارا دن روڈ شوز ہی کرتا ہوں، ہفتے میں 3-4 دن روڈ شوز کرتا ہوں، 2 تو ضرور کرتا ہوں ہر ہفتے۔ سو بہت سارے لوگوں سے روز ملتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ عوام میں 99.99% لوگ جو ہے ان کو یہ کنفرمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے نتیجے میں واپس آئیں، کیونکہ جس طرح ان کو تیزی سے انصاف مل رہا ہے، کوئی اس میں دو رائے رہ گئی ہیں، اور جو 0.0001% کو نہیں کنفرمیشن کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں ہیں، وہ شریف خاندان اٹ سیلف ہے۔ یہ صرف یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیل کے نتیجے میں نہیں، باقی عوام کو تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے یہ واپس آئیں۔ اینی ویز یہ سرویز ہیں، آتے رہتے ہیں، آتے رہنے چاہیے، لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ دوسری خبر میرے پاس بہت اچھی خبر ہے افغان بھائیوں کو لے کے، افغان پناہ گزین، ان کے اوپر لے کر ان کا رویہ کرکٹ میچز میں کیا ہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈس اپوائنٹنگ ہے تھوڑا۔ جیسے انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے نکالے جانے والے، زبردستی نکالے جانے والے پناہ گزینوں کا نام کرتا ہوں اپنی جیت، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے کیجئے، لیکن بیک گراؤنڈ لوگوں کو بتائیے۔ آج خبر یہ آتی ہے کہ جناب برٹش ہائی کمیشن کا عملہ جو ہے وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی سے ملتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ جناب ہم بہت سارے افغانیوں کو برطانیہ میں پناہ دینا چاہتے ہیں، تو ان کی ٹرانسپورٹیشن میں، فلائٹس میں ہماری مدد کیجیے۔ بہت اچھی خبر ہے، زندگیاں بدل جائیں گی افغان پناہ گزینوں کی، جتنے برطانیہ پہنچ جائیں گے، آنے والی نسلیں پڑھی لکھی ہوں گی، کاروبار ہوں گے، جابز ہوں گے، بہتر زندگی گزاریں گے۔ یا ہمارے پاس کیا پڑا ہوا ہے یار، آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، ہم تو خود اسٹرگل کر رہے ہیں، روٹی کھانے کو نہیں ہے ہمارے ملک کے پاس، قرضے لے لے کے ہم خود زندہ ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے تھے۔ بوجھ کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں پہلے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے سرکمسٹانسز کیا تھے۔ اب اس میں بہت سارے خاندان جو ہیں، I'm not sure کہ نمبر کیا ہے ابھی، کتنے خاندانوں کو موو کرے گی برطانوی گورنمنٹ، لیکن یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اس خبر کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دے دوں آپ کو، لوگوں نے اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا کیا اور اس کو بہت نیگیٹو خبر بنا کے پھیلایا ہے، اور اس کو بہت نیگیٹو پاکستان کا امیج، ہندوستان سمیت بہت سارے لوگوں نے پاکستان کا امیج بہت گندا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو پاکستان میں سے سارے افغانیوں کو دھکا نہیں دیا جا رہا، یا بنگالیوں کو، یہ تمام نیشنلٹیز کے لیے ایکول ایک سا آپریشن کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ وہ تمام لوگ جن کا پاکستان میں ریکارڈ نہیں ہے، جن کے پاس اپنا شناختی کارڈ نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے لیے گورنمنٹ یہ پروسیس کر رہی ہے۔ اپنے ملکوں میں واپس جائیے، اپنا ریکارڈ درست کروائیے، اپنے پاسپورٹ لیجئے، ٹریول ڈاکومنٹ لیجئے، پاکستان واپس آ جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہم وہ ملک ہیں جہاں آئے دن دہشت گردی ہوتی ہے، ہمارے فوجی، ہمارے سویلینز ہزاروں قربانیاں دے چکے ہیں، لاکھوں قربانیاں دے چکے ہیں شہادتوں کی۔ تو بھائی ہمارے پاس ریکارڈ تو ہو کہ ہمارے ملک میں رہ کون کون رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ صرف اس لیے آپریشن کیا جا رہا ہے کہ اپنے ممالک میں واپس جائیے، اپنی رجسٹریشن کروائیے، ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرائیے، ہمارے پاس واپس آ جائیے، رہیے، میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری ملکی معیشت اتنی اس قابل نہیں ہے کہ ہم مزید بوجھ اٹھا سکیں۔ ملینز آف افغانی یار پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور سالوں سے نہیں دہائیوں سے رہ رہے ہیں، کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اب تو۔ افغان وار سے سٹارٹ ہو جائے، اس کے بعد چلتے ہی جا رہا ہے معاملہ، چلتے ہی جا رہا ہے، اس کے بعد یہ جب امریکن وار سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد بھی معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ ہم نے تو اف نہیں کیا آج تک افغانیوں کے، تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک چیز کے اوپر پرابلم ہے، اس پہ آپ کو ہم سے متفق ہونا چاہیے، آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے کہ جناب ہم خود واپس جاتے ہیں اپنے خاندانوں کو لے کے، ڈاکومنٹ سدھے پدرے کرنے آسی پھر واپس آ جاؤں گے۔ دیٹ از ہاؤ اٹ شوڈ ہیو بین، لیکن اس کو لوگوں نے بہت نیگیٹو پورٹرے کیا، پاکستان نے یہ کر دیا، دھکے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانیوں سے اپنے روابط مزید بڑھانا شروع کر دیا، ایڈوانٹیج لینا سٹارٹ کر دیا۔ کوئی بھی دشمن ملک ہوگا تو یہی کرے گا۔ اس پروپوگنڈا میں نیگلیجنس میرے نزدیک ہماری گورنمنٹ کی ہے۔ ہماری گورنمنٹ اپنا سٹانس افغانیوں کے اور انٹرنیشنلی بہتر طریقے سے آگے رکھ ہی نہیں سکی۔ ان کو کلیئرٹی کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا مدعا یہ ہے بھائی، دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹ، اس سے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بس عجیب سا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہمارا۔ میں مرتضی سولنگی صاحب صحافی ہیں، میں سمجھتا تھا کہ وہ ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھائیں گے۔ کاکڑ صاحب میڈیا سے بہت فرینڈلی رہے ہیں، میڈیا پہ بہت آتے رہے ہیں، میڈیا نے بہت سپورٹ کیا ان کو ماضی میں،
مجھے تھا کہ ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھائیں.